پاکستان انڈیا سے خاص طور پہ جو جرمن کمپنیز ہیں وہ کھیپ کی کھیپ بلا رہے ہیں. وہاں ہمارا جو ٹرینر تھا نا, اس کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہم جو ایشین کلچر سے آتے ہیں نا, ہم بات سیدھی نہیں کرتے. جرمن اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ 1.5 منٹ 2 منٹ بولتے رہیں اور بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا حساب ہو جائے. ہمارا جو ایشین کلچر اس میں مسٹیکس کو کافی زیادہ پینلائز کیا جاتا ہے. غلطی کوئی کرتا ہے نا ٹیم کا ممبر, تو وہ غلطی ساری ٹیم پر لی جاتی ہے. یو کی بجائے وی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. کوئی اچیومنٹ کرتا ہے بندہ تو وہاں پہ اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. السلام علیکم. آج بھی ام پروڈکشنز کے طرف سے آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک زبردست پوڈ کاسٹ, اور اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پاکستان سے باہر کام کرنے کے خواہش مند ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پہ ورک کلچر کیسا ہوتا ہے. اور ہم کچھ کمپیریزن کریں گے پاکستان ورسز, یا یوں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ایشین یا ایسٹرن کنٹریز میں جو ورک کلچر ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں جو ورک کلچر ہے اس میں کیا فرق ہے. تو ہمارے ساتھ آج بھی سلمان حمید موجود ہیں, اور سلمان کو اس پوڈ کاسٹ میں دعوت اس لیے بھی دی ہے کہ یہ یہاں پر ایک ٹیم مینیج کرتے رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ریسنٹلی وائنڈ اپ کر کے پاکستان گئے ہیں, اور وہاں بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی ٹیم بلڈ کریں گے. تو ایک بڑی ٹیم ہینڈل کرنے کا ایکسپیرینس ہے, ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کام کیا تو وہاں کیسا تجربہ تھا اور یہاں کس طرح کا. تو سب سے پہلے تو سلمان, آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر. بہت شکریہ امبرو. اور میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے جو بات کی کہ یہ ضروری اس وقت یہ پوڈ کاسٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان انڈیا سے خاص طور پہ جو جرمن کمپنیز ہیں وہ کھیپ کی کھیپ بلا رہے ہیں. مطلب ورک ویزاز پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو سیشن رہے گا. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے ایسٹرن کلچر ورسز ویسٹرن کلچر, اسپیشلی ورک سے ریلیٹڈ انوائرمنٹ جو ہے. تو اس میں کیونکہ پاکستان سے جب 2010 میں آیا ہوں تو میں 2-2.5 سال وہاں 2 مختلف کمپنیز میں کام کرتا رہا ہوں, اور اس کے بعد میرا یہاں تقریباً 9 سے 10 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس ہے. تو مختلف قسم کے کلچر کے انٹرنیشنل لوگوں سے رابطہ رہا, واسطہ رہا, اور بہت سارے دوست احباب بھی یہاں جاب کرتے ہیں اور ان سے بھی بہت سارے واقعات سننے کو ملے. تو میرا خیال ہے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ میرے ذہن میں اس ٹاپک پہ یہ آتا ہے کہ جو ویز آف کمیونیکیشن ہے, مجھے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس فیل ہوا. فار ایگزامپل, میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اسلام آباد سے, اس کے بعد میں چلا گیا سنگاپور, وہاں پہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, اور پھر میں آ گیا جرمنی, اور یہاں پر رہتے ہوئے میں نے یو ایس کے کولیگس کے ساتھ بھی ڈسکشنز کیے اور ان کے ساتھ پروجیکٹس پہ کام کیا, یو کے کولیگس کے ساتھ بھی کیا. تو میرے پرسنل ایکسپیرینس میں مجھے جو فرق فیل ہوا وہ یہ کہ ایشین کلچر میں چیزیں جیسی ہوتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی ویسے نہیں کہا جاتا. لوگ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سنانی تینوں کہنی نو. ہاں, ایسا یہ بھی ہوتا ہے بالکل. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو وہ بہت گھمائے گا آپ کو. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ امبرو, میں ایک ٹریننگ پہ تھا برلن 3-4 سال پہلے. وہاں ہمارا جو ٹرینر تھا نا وہ یو کے سے ریٹائرڈ فوجی تھا, اور اس نے بات ہی یہ اس چیز پہ فوکس کیا, اور اس کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہم جو ایشین کلچر سے آتے ہیں نا, ہم بات سیدھی نہیں کرتے, ہم بہت گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. اسپیشلی جرمنی کے بارے میں اس کا جو کہنا تھا, اور وہ میں نے خود بھی نوٹس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں. وہ جو بات کہتے ہیں نا وہی کرتے ہیں. اس میں مجھے ایک بڑا مزے سا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ میں یونیورسٹی میں یہاں پڑھتا تھا, تو ہماری ایک انڈین ٹیچر تھی جرمن کی, اور اس نے ہمیں یہ بات بتاتے ہوئے نا, اس نے بتایا کہ وہ ایک پارٹی میں چلی گئیں تو وہاں پہ اس کے سامنے ایک کھانے کی ٹرے آئی, اور اس نے ہوسٹ نے کہا کہ یہ لے لو کچھ. تو اس نے, جیسے کہ انڈیا میں اور پاکستان میں کہتے ہیں نہیں 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 میں کچھ نہیں کہوں گی, تو وہ اس نے جب کہا نا نہیں آئی ڈونٹ نیڈ اٹ, تو وہ لے کے چلی گئی. اور اس کے بعد وہ ساری پارٹی میں بھوکی رہی. اور وہ واقعہ اس وجہ سے بھی فنی, اور وہ ہمارے لیے ایک سبق تھا کہ یہاں پہ نو مینز نو, کہ آپ پاکستان میں, ابھی میں پاکستان گیا ہوں, اور وہاں پہ آپ 100 دفعہ نہ کریں نا پھر بھی آپ کی پلیٹ بھر دی جاتی ہے. بے شک ابھی مجھے پاکستان میں سخت بیمار رہا ہوں بچوں سمیت, اور شدید قسم کا ڈائریا, وامٹنگ, اور بوتلیں لگ رہی ہیں نا, ڈرپس لگ رہی ہیں, اور پھر بھی جو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لے, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہت مختلف ہیں کلچر اور کمیونیکیشن کے حوالے سے دونوں.
دوسری ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ وہ یہ کہ ہمارا جو ایشین کلچر ہے، جو کہ جس میں پاکستان میں بھی جو ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے، اس میں مسٹیکس کو کافی زیادہ پینلائز کیا جاتا ہے بچپن سے ہی، اور یہ کلچر پھر آپ کے ورک انوائرمنٹ میں بھی آ جاتا ہے. تو لوگ غلطیاں کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ان کو بہت زیادہ لگتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں ایک ڈس آنیسٹی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور اس کا کسی کو ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو پتہ نہیں کیسے لے گا، سزا ملے گی، سزا معاف ملے کرنے گی، کا رجحان بہت کم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہ جب آپ کو اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو چھپانے کے لیے غلط طریقوں سے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اپنی مسٹیکس کو ماننا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے. جبکہ اس کلچر میں میرے ساتھ ایک دو ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی، کسی سے بہت بڑا بلنڈر ہوا، اینڈ دا مینیجر وڈ سے اوکے آئی تھنک وی ہیو اسکروڈ اپ اینڈ لیٹس تھنک ہاؤ وی کین فکس اٹ. اب آپ کی اسی بات سے لوں گا کہ مینیجر سیڈ وی ہیو اسکروڈ اپ، اس نے یہ نہیں کہا کہ یو ہیو اسکروڈ اپ. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں کہ یہاں ہر جگہ ایسا نہیں ہے. یہ مختلف ورکنگ انوائرمنٹس میں ڈفر کرتا ہے. جیسے کہ میری اپنی کمپنی میں مختلف مینیجرز جو ہیں مختلف طریقوں سے بیہیو کرتے ہیں. یہ بلیم جو ہے نا یہ بہت کامن یہاں نہیں ہے لیکن ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان میں خاص طور پر اور انڈیا میں بھی میرے خیال میں یہ کلچر بہت عام ہے کہ جب غلطی کوئی کی جاتی ہے تو اس کا بلیم ڈائریکٹ اس بندے کو دیا جاتا ہے. اس سے ایک تو پریشر کریٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہاں پہ ورک کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بار بار جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ سیکھ جاتے ہیں ورک اراؤنڈس اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکے بازی اور یہ والی چیزیں. یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا میں نے چیز یہ نوٹس کی ہے کہ جو آپ غلطی کوئی کرتا ہے نا ٹیم کا ممبر، تو وہ غلطی ساری ٹیم پر لی جاتی ہے. یو کی بجائے وی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، کوئی اچیومنٹ کرتا ہے بندہ، تو وہاں پہ اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. کچھ تنظیموں میں کچھ آرگنائزیشنز میں ایسا نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہاں پر عام یہی ہے، اور میرے خیال میں یہی سب سے اچھا لیڈرشپ کا طریقہ بھی ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے ڈفرینٹ ریجن کے لوگوں کو مینیج کرنے کا، تو اچھا اور کافی زیادہ ٹیمز اب یہاں پہ فارم ہو رہی ہیں، اسپیشلی میونخ میں جو کمپنیز ہیں اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ ملتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک میرے سنگاپور میں ایک کلیگ تھا اور بہت زبردست کام کے حساب سے آف کورس وی ہیو گاٹ along pretty گڈ، اور کچھ پرابلم آیا ہوا تھا ہمارا ایک کمیونیکیشن ڈیوائس میں، اور اس میں ہم ویریفائی کر رہے تھے، رات کے 8-9 بج چکے ہیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، بے چینی سے اس چیز کو فکس کر کے ختم کر کے اور ٹیسٹ کرنے لگے ہیں، اور ہم ایک جگہ سے ڈیٹا بھیجتے تھے اور کسی دوسرے ڈیوائس پہ وہ ریسیو ہونا تھا، اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایکنالج کرو وہاں سے کہ وہ تمہیں ملا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں وہ جو ٹرانسمیٹر سائٹ تھی وہاں پہ ایکنالجمنٹ کو ڈسپلے پہ نہیں آتی تھی، تو یو ریئلی ہیڈ ٹو ہیو سم پرسن آن دی ادر سائڈ. تو ہم اکراس دا روم ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک پروٹوکول کا ایشو تھا اور ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ، اور میں اس کو کہتا جب ریسیو ہو تو مجھے بتانا. تو وہ اس ٹائم پہ نا وہ پہلے تو یس نو، اور پھر ہم چونکہ تھک گئے تھے اور یہ وہ، تو اس کے بعد وہ ایسا تو نہیں کہ صبح آپ کو پتہ چلا کہ وہ ظاہرہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن نا وہ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ماروں میں جو کلچر ڈفرینٹ ہے، تو وہ جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو وہ کہتا تھا اینڈ میں وہ یوں. اب یہ جو سر کی موومنٹ ہے نا، اس کو آپ یس بھی ایک طرح سے لے سکتے ہیں اور وہ نو بھی ہوتا ہے. اور یہ خاص کر جو ساؤتھ انڈین کولیگس کے ساتھ کام کرتے رہے ان کو اس کا بہت زیادہ خیال میں پاکستانیوں میں بھی یہ چیز ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم بھی ایسے کر کے تو اس کو بھی یس کی شکل. تو اب میں اتنا اس وقت وہ ہو چکا تھا، میں کہا خدا کا واسطہ ہے یہ جو ہے نا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا یس بولو یا نو بولو. تو یہ کمیونیکیشن کے طریقے ہیں، اور آف کورس یہ خاص طور پہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ کمیونیکیشن یہاں پہ سیدھی بات کی جاتی ہے ورک سے ریلیٹڈ. جیسے ایک ایگزامپل دوں گا کہ میں، آپ نے بات کی کہ مختلف قومیت کے لوگوں کو ڈیل کرتا رہا ہوں، تو میری جو ٹیم، ہم 8-10 لوگ جو میری ٹیم میں کام کرتے رہے، اس میں پولش بھی بندہ ہے، جرمن بھی ہے، ہنگیرین بھی ہے، یوکرینین بھی ہے، رشین بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، انڈین بھی ہیں. اور یہ ساری قومیت کے لوگ جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان سارے لوگوں کے حساب سے جو بندہ ایز اے لیڈر چلتا ہے، میرے خیال میں
وہی لیڈر ہوتا ہے. اس کو اڈاپٹیو لیڈرشپ کہتے ہیں. تو ہر بندے کو اس کے حساب سے ہی لینا پڑتا ہے. لوگ یہاں کے لوگ نا, اگر میں اپنے جرمن کسی کولیگ کو اگر میں کوئی کام دینے کی کوشش کروں گا نا, تو وہ اگر کہے گا نا کہ دس از ناٹ مائی ورک, دس از ناٹ مائی ٹاسک, تو دیٹ مینس کہ وہ اس کو نہیں کرے گا. اس نے کہہ دیا, ٹھیک ہے. اب ہم انڈیا پاکستان کے لوگ, انڈیا میں اس لیے کہوں گا کہ انڈینس بہت زیادہ ہیں یہاں پہ, اور ہمارا کلچر بہت ملتا ہے اس, خاص طور پہ ورک کلچر. تو جب ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے نا, اور ان کو پتہ ہے کہ شام کے 6 بج چکے ہیں, گھر میں بیگم کے ساتھ اس کی برتھ ڈے ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے جس پہ اس نے جانا ہی جانا ہے ہر حال میں, لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا, وہ نہ نہیں کہے گا, وہ اس وقت کام بھی لے لے گا اور وہ بیٹھ بھی جائے گا. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا, یہ ہم لوگوں کو یا شاید یہاں کے سیکھنا پڑے گا. خاص طور پہ ابھی میں ان تمام ینگ لوگوں سے کہوں گا جو اب خاص طور پہ ورکنگ کے لیے یہاں پہ جرمنی میں آ رہے ہیں, کہ وہ نہ کہنا بھی سیکھیں, اور وہ اپنی بات کو گھما پھرا کے کہنے کی بجائے نا ڈائریکٹ کمیونیکیٹ, اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جرمن اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ 1.5 منٹ 2 منٹ بولتے رہیں اور بعد میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا حساب ہو جائے. ایک فکرے میں بات کریں, اور یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اور یہ ہیں بھی بہت راست گو سے بندے, سچ بولتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں. اچھا, اور یہ جو انٹیگریٹی ہے, مجھے لگتا ہے اس کی ویلیو بہرحال پاکستان کے ورک کلچر میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو پریکٹس اس طرح عمومی طور پہ نہیں کرتے. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہائی انٹیگریٹی کا ہو, جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ اگر جو بات ہے وہ یہ وہی کہے گا, تو اس انوائرمنٹ میں بھی اس کی ایک پلیس تو بن جاتی ہے, اور وہ بڑی یونیک ہوتی ہے, کیونکہ ہی از دا گائے ہو از سوئمنگ اگینسٹ دا ٹائڈ نا. نارملی لوگ جو ہے وہ بیسکلی غلطیاں نہیں مان رہے اور اپنا وہی پردے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے فیلئر اور ہائی لائٹ نہیں, لیکن وہ ایک بندہ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ یار اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اٹس ہائیلی لائکلی. تو یہ ویلیو تو ہوتی ہے اور بڑی فیئرلی ہوتی ہے, اور میں نے خود بھی اس کو کوشش کرتا ہوں پریکٹس کروں, اور دیکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کی ایک ویلیو کریٹ ہو جاتی ہے کمپنی میں. اینڈ دس از سم تھنگ آئی تھنک اف آئی ہیو ٹو گیو اے ینگسٹر این ایڈوائس, آئی وڈ سے دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از ٹو بی فیئر ود یور ورک اینڈ بی آنیسٹ. اور آنیسٹی جو ہے نا اس کو بہت ہی ہائیلی ویلیو کیا جاتا ہے. لیکن خاص طور پہ جو ہمارے ملکوں سے, ممالک سے لوگ آ رہے ہیں نا, وہ جرمن جب کوئی ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں نا, وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں. وہ ہمارے جو لوگ ہیں نا, ان کو عادت نہیں ہوتی اس طرح کی اسٹریٹ باتیں سننے کی, تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں, وہ الٹا کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے, بیک فٹ پہ آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے. تو خاص طور پہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ گھما پھرا کے بات ہم کر رہے تھے, تو اس میں یہ بھی ورک انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ جو سب سے ضروری بات وہ میں کہوں گا کہ کام دیا جاتا ہے منڈے کو, فرائیڈے کو ڈلیور کرنا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ کام لے کے بیٹھ بھی جاتے ہیں, وہ گھومتے پھرتے بھی ہیں اس کے ارد گرد, اور ان کو عادت نہیں ہوتی جا کے پوچھنے کی, کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم جا کے بات کریں گے تو شاید وہ ہمارا مینیجر باس یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں آتا نہیں ہے, اور وہ آخر تک لٹکاتے ہیں. پھر وہ لیٹ سیٹنگز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جب فرائیڈے آنے لگتا ہے اور بات ہوتی ہے تو ان کا کام مکمل نہیں ہوا ہوتا. خاص طور پہ میں آنیسٹلی کہوں کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں, میرا جو مینیجر ہے اس کے دل میں یہ ہمیشہ بات رہی ہے کہ انڈینس ایسا بہت کرتے ہیں کہ کام لے کے دے جسٹ ٹیک دیئر ورک اینڈ دے سٹ آن اٹ, اور انٹل دا لاسٹ مومنٹ اینڈ ون ڈے بفور دا ڈیڈ لائن دے سمپلی سے کہ نہیں ہوا. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یعنی اب ہم نے پہلے آنیسٹی کی بات کی تھی, یہ ٹرانسپیرنسی آ گئی, اور مطلب وہ اس کو فالو اپ نہیں کرتے نا, کہ وہ واپس آ کے بات نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میری ڈیلنگ رہی مختلف کلچر کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو اس میں میں نے اڈاپٹیو لیڈرشپ میں جو 2-3 چیزیں سیکھیں, اس میں سب سے ضروری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو بینگ اے لیڈر ہر بندے کے لیول پہ جا کے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کوئی بندہ اتنا کمپیٹیٹیو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کام دے دیں اور اس کے بعد آپ کو وہ کام کر کے لائے گا, وہ اون کرتا ہے اس کام کو, اس پہ فالو اپ کرتا ہے, وہ اس کو جو بھی اف ہی ہیز ٹو ٹرن ایوری اسٹون اپ سائڈ ڈاؤن وہ کر کے لائے گا وہ کام. ایسے لوگ مینیجرز کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ کی ٹیم کے سارے بندے ایسے نہیں ہوتے. تو یہی فرق بھی ہوتا ہے مینیجر اور لیڈر میں, کہ لیڈر جو ہے نا وہ ہر بندے کو اس کے حساب سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر اس سے کام نکلواتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے میرا خیال. یعنی کچھ ان اے نٹ شیل کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سپرویژن چاہیے ہوتی ہے, فالو اپس چاہیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر ان کو کام دے دیا
تو اٹ ول گیٹ ڈیلیورڈ, دے ول ڈو اینی تھنگ ٹو گیٹ اٹ ڈن, اینڈ آئی تھنک یو شوڈ بی ون آف دوز گائز. اور ایک اہم ٹپ یہاں پر, ایک اور دوسری ٹپ دے دیتا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ اپنے کام میں کہیں پہ جا کے پھنس رہے نا, تو جسٹ ریز یور ہینڈ. اس میں شرم نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ شرم کرتے ہیں کہ یار اگر ہیلپ مانگی یا یہ کہہ دیا کہ اس چیز کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کو کیسے لیا جائے گا. اور اس پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا, ہمارے لوگ خاص طور پہ, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسٹیمیٹس صحیح نہیں دیتے. ایسٹیمیٹس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے دن میں کر لو گے, تو آف کورس آپ کے مینیجر لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی کہ یہ کام کتنی دیر کا ہے. تو اگر تو وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ جو آپ کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے, تو وہ ساتھ ہی کہہ دے گا کہ 2 دن میں یہ ہو جانا چاہیے. اب آپ نئے ہیں یا آپ اس کلچر سے ہیں کہ آپ انکار نہیں کر پاتے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کام 2 دن والا ہے نہیں, لیکن کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مینیجر نے کہا ہے کہ 2 دن میں, تو پھر آپ اس کو لے بھی لیتے ہیں 2 دن کا کہہ کے. یا آپ اکثر اوور ایفیشینٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ کام 1 دن میں کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کا صبح سے لے کر رات تک بیٹھے ہیں, آپ لیٹ سیٹنگ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا یہاں جرمنی میں, جرمن کلچر کے مطابق یہ ہے کہ بی آنیسٹ ود یور ایسٹیمیٹس. اس میں ہمیشہ بفر رکھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پریشرائز کرنے کی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں ورکنگ انوائرمنٹ کو اس طرح اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. اسٹل آئی ول سے دیر آر ایکسیپشنز, لیکن موسٹلی صبح آپ 9 بجے گئے ہیں, 1 گھنٹے کے آپ نے لنچ بریک لی ہے, 6 بجے آپ آفس سے نکل جائیں, اس کے بعد آپ کام نہیں کریں. ہاں, ایسٹیمیٹ ہی ایسا دیں کہ آپ کے 9 to 6 کے درمیان وہ کام کتنے دن میں ہوگا. آپ یہ نہ سوچ کے کریں کہ میں 8 بجے بیٹھ کے یہ کام کر لوں گا. تو لیٹ سٹنگ کا ونس ان اے وائل تو آف کورس وین یو آر پریسڈ ٹو مچ وتھ سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور, آف کورس پروڈکشنز کے ایشوز بھی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں ہم جب کام کرتے تھے, ہم ویکینڈس بھی لگا رہے ہوتے تھے. پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ نو بڈی اراؤنڈ اس از آنیسٹ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں اور آپ کو بخار بھی ہے, تو آپ اگر مینیجر کو فون کر کے کہہ رہے ہیں, میسج کر کے کہ سر آئی ہیو فیور, آئی کین ناٹ کم ٹوڈے, تو وہ آگے سے یہی کہے گا یار آ جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیناڈول کھا لے, آ جا. کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں, وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں. وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ تو بن جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ تو ویسے ہی 2 نمبر بھی بن جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ چیز جو شاکنگ ہے, اور آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, میں اب بھی جب پاکستان جاتا تھا, اب تو خیر میں مستقل چلا گیا ہوں, وہاں جب میں اپنے پرانے دوستوں سے ملتا تھا اور جب میں ان کو کہتا تھا کہ ہمیں وہاں اجازت ہے صبح ایک ای میل کرنے کی کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے, آئی وونٹ بی ورکنگ ٹوڈے, وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانگتے. دے کنسیڈر یو سک دیٹ ڈے. نیکسٹ ڈے آپ اسٹل کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم اسٹل ناٹ فیلنگ ویل انف, آپ پھر اگلے دن سک لیو لیتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے دن اگر آپ اسٹل کہتے ہیں نا, تو پھر آپ کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ چاہیے. اور یہاں آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور آپ اگر آپ رننگ نوز کے ساتھ بھی جاتے ہیں نا, وچ از پریٹی کامن ان پاکستان, تو ڈاکٹر آپ کو 1 ہفتے کی چھٹی لکھ دیتا ہے, بیکاز دے فیل لائک کہ ورک کو اتنا آپ اپنے اوپر سوار مت کریں کہ آپ کی اپنی ہیلتھ مسئلہ. اور اس کے علاوہ کنٹیجیس بھی ہے نا, وہ آپ جائیں گے اور 10 لوگوں کو بیمار کرنے کا. پاکستان میں فلو کو بیماری تو سمجھا ہی نہیں جاتا. یہاں پر تو یہاں پہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ یار اگر میں فلو میں ہوں یا کولڈ ہے تو دوسرے لوگوں کو نہ لگاؤں. اور ہاں, اور اسپیشلی اب دیکھیں, جیسے ہم بات کرتے ہیں ابھی اس کی ہوم آفس کی. اب ہوم آفس جب انٹروڈیوس ہوا تو جرمنی اسٹل بینگ سو ورک اینڈ لائف بیلنس کائنڈ آف کنٹری, جس میں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں, ان کو بھی بہت وقت لگا یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہوم آفس ول ورک. کیونکہ اسٹل کہیں نہ کہیں یہاں بھی بہت ساری کمپنیز میں ایسے لوگ اونچی ہرارکی میں پوسٹ پہ بیٹھے ہیں جو اپنے امپلائیز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور ان کو یہی لگتا تھا کہ گھر بیٹھیں گے تو کام نہیں ہوگا, کہ گھر بیٹھیں گے تو کام نہیں ہوگا اور کام کریں گے نہیں. اور میں اپنی کمپنی کی مثال دوں, میں امپلائی کونسل, ہماری کمپنی میں ایک امپلائی کونسل تھی جو آپ ایک والنٹیرلی ایک تنظیم کام کرتی ہے, جو کوشش کرتی ہے کہ آپ کے جو ہائی لیول کی ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کا اور امپلائیز کا گیپ منیمائز کرے. آل دو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس جیسے ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن اسٹل آسان الفاظ میں یونین ہے, لیبر یونین کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. تو میں اس کا لیڈ اسپوکس پرسن تھا, اور میں نے جب اس میں کام کیا پچھلا 1 سال پورا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹاپ مینجمنٹس کے کیا فیئرز ہیں.
وہ ڈائریکٹ امپلائیز کو نہیں بتاتے. ان کے مطابق یہی تھا کہ لوگ ایسے کام نہیں کریں گے, وہ سوئیں گے, ریسٹ کریں گے, کھانے پکائیں گے, بچے سنبھالیں گے, دے ول پرابیبلی ناٹ ورک, اور مے بی دے مائٹ بی ورکنگ بٹ دی پرفارمنس وونٹ بی دیٹ گڈ. ان کو یہ لگتا تھا کہ لوگوں کو, امپلائیز کو آفس میں بلا کے وہ کام کروا لیں گے. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کسی کو آفس میں اسکرین کے سامنے 8 گھنٹے بھی بٹھا لینا, اگر اس نے نہیں کرنا تو اس نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں بہت وقت لگا بینگ دوز امپلائی کونسل ممبرز اپنی مینجمنٹ کو سمجھانے میں. شروع میں انہوں نے تھوڑا, ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے اسٹیٹ کی طرف سے بہت ریسٹرکشنز آ گئی کہ نہیں آپ نہیں بلا سکتے زبردستی, تو پھر لوگ گھروں کو گئے. اینڈ آئی ہیڈ سم پیپل ورکنگ ان مائی ٹیم جن کو کچن کی شیلف پہ لیپ ٹاپ رکھ کے کام کرنا پڑا, بیکاز دے ڈنٹ ہیو انف ورکنگ انوائرمنٹ ایٹ ہوم. کہ میاں بیوی یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں, اب دونوں کام کر رہے ہیں اسی فلیٹ میں, تو اب ایک کال پہ ہے دوسری کال پہ ہے, تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, ایک کو کچن میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. لیکن مشکل وقت تھا, گزرا, اور آہستہ آہستہ گریجولی ٹاپ مینجمنٹ کو سمجھ آیا کہ بندہ گھر میں ہو یا بندہ آفس میں ہو, اگر بندے نے کی نیت ہے تو وہ کام کرے گا, اگر بندے کی نیت نہیں ہے تو آپ اس کو آفس میں بلا کے بٹھا لیں تو وہ کام نہیں کرے گا. بلکہ اس میں ایک ایڈوانٹیج بھی نظر آیا نا ان کو, ایک تو اپنے بلز میں کمی دکھی ان کو, پلس کچھ کیسز میں ایکچولی ایفیشنسی بہتر نظر آئی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جیسے دیکھیں, اگر امپلائی سیٹسفائی ہے اور اپنے کاموں کو, اپنا ورک لائف بیلنس مینٹین کر پا رہا ہے, تو اس کی ایفیشنسی بھی بہتر ہو جائے گی, اور ٹرسٹ لیول بہت بلڈ ہوا ہے. ہاں, اب فار ایگزامپل بیچ میں اٹ از ویری کامن ناؤ ان مائی کمپنی کہ ایک بندہ ایک سرٹن میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس ٹائم میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں. اٹ بیکیم اے نارم ناؤ. پہلے شاذ و نادر ہوتا تھا, ہاں, اور اب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کا اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ اویلیبل نہیں ہوگے فار وٹ ایور ریزن, آپ کو کسی کو پک کرنا ہے یا ڈراپ کرنا ہے. اب یہ چیزیں نارملائز ہوتی گئیں, یعنی کمپنی اپنی ای میلز میں HR آج کل یہ لکھ رہا ہے اور وہ جو پروموٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہفتے میں 1 دن واپس آ جائیں, 2 دن واپس آ جائیں آفس میں, وہ بھی صرف کنیکشن کے لیے, اور وہ اس ای میل میں لکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے طریقے سے آپ اپنے کاموں کو بھی مینیج کر سکیں. لیکن یقین کریں عمران بھائی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ HR کی اس ای میل میں بھی ایک التجا ہوتی ہے, وہ فورس نہیں کر رہے ہوتا ہے. اور وہ بیسکلی ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ یو ول بی ڈوئنگ یور چورس when you are working from home and that is fine. This is being acknowledged now and which is pretty good. تو مطلب جو اب میں اپنی ٹیم کو ہینڈل کر رہا ہوں اور it's very clear to them کہ یار اگر کوئی ایسا بیچ میں کام آ جائے تو it's fine as far as the project is being on time. میرے خیال میں یہ لیڈرز کے لیے, مینیجرز کے لیے بھی بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا, کیونکہ خاص طور پہ میں اور آپ بھی ظاہر ہے ایک ٹیم لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ورکنگ فرام ہوم واز ناٹ ایزی. ایک خاص امپلائی کے لیے جس نے آئسولیشن میں کام کرنا ہے, مے بی اس کو زیادہ فوکس گھر میں ملتا ہے, کنسنٹریشن ملتی ہے, وہ کام کر پایا. لیکن لیڈر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان تمام لوگوں کو ریموٹلی لیڈ کرنا, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن بڑھانی پڑی. میں پہلے ویکلی میٹنگ کرتا تھا, میں ڈیلی اسٹینڈ اپس پہ آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے 1-to-1 میٹنگس ہر ایک کے ساتھ رکھنی پڑیں, بیکاز آئی ریئلی ہیڈ ٹو فالو اپ. ہاں, پہلے آپ پینٹری میں ملتے تھے کافی بناتے ہوئے اور آپ نے 3 لوگوں سے بات کی اور پروجیکٹس کا اپڈیٹ لے لیا. اب ویسے نہیں ہے, اسٹیٹس اپڈیٹس. تو یہ ساری چیزیں مجھے ایز اے لیڈر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے میری ٹیم میں ایک پولش لڑکا کام کرتا ہے, تو وہ بہت کم گو سا لڑکا تھا, تو آفس میں تو میں گزرتے آتے جاتے اس سے بات کر لیتا تھا اور پوچھ لیتا تھا. لیکن بعد میں جب میں وہ چلا گیا ہوم آفس میں, تو وہ تو مجھے کئی دن نظر ہی نہیں آتا تھا نا, کیونکہ یقین کریں وہ ہر بندے کی ایک عادت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ اے لیڈر یو ہیو ٹو بی اڈاپٹیو, تو اس بندے کے لیے لٹرلی مجھے 1-to-1 ویک میں 2 دفعہ رکھنی پڑی, کیونکہ میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا تھا. اور اس میں بھی میں نے اس کو بلیم نہیں کیا, بیکاز اٹس ان ہز نیچر کہ وہ بات کم کرتا ہے. اب میری وجہ سے وہ اب بولنا شروع کر دے تو یہ تو شاید ممکن نہیں تھا. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو تو بہرحال یہ کمپنیز اب اڈیپٹ کر رہی ہیں ورک فرام ہوم کو. اور ایون ہم لوگ جب پینڈیمک آیا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایون وین اٹ گیٹس کام ڈاؤن اور چیزیں نارمل بھی ہو گئیں, تو اب کمپنیز کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں لوگ, اور بہت زبردست کام اب ورک فرام ہوم میں بھی ہو رہا ہے.
تو میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کو. بہت شارٹ اینڈ سویٹ میرا خیال ہے. اور اس طرح کی اور پوڈ کاسٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب پہ امپروڈکشنز کا, اس کو لائک کریں. فیس بک پہ ہمارا چینل ہمارا پیج ہے امپروڈکشنز کے نام سے ہی, اس کو بھی لائک کریں. اور مجھے اور سلمان کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یار یہ جو ایکو ہے نا یہ بہت برا لگ رہا ہے, یقین کرو اس کو کم کرو. کون سا بٹن دباؤ؟ رائٹ کو؟ نہیں اینٹی کلاک وائز پوچھتی ہے آواز آپ کی ایسے جیسے مندر سے گھنٹی. نہیں وہ بہت بری لگ رہی ہے. آگے چلتے. اوے تمہاری ہو رہی ہے بلنک. اوکے اس کا مجھے نہیں بھروسہ ہے. اور بیچ میں خبردار مت بولنا انسبسکرائب کریں. دروازہ بند کر دو پریشر پلیز. کوکر لگا دیجیے. دروازہ بند کر دو پلیز. دروازہ بند کر دو. ہاں